وطر کا اصطلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جاتی. اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا، لیکن وطر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو طاق طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کی صفت وطر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُّ الْوِطْرَ، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہے. یہاں وطر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جو کسی دن وطر پڑھے اور کسی دن اسے چھوڑ دے، یعنی کبھی once in a while اگر چھٹ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. جیسے سنت مؤکدہ کبھی انسان سے چھٹ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے. لیکن یکرہ ترکھا، مکروہ ہے اس کا چھوڑنا. وطر فرض نہیں، ٹھیک ہے نا، وطر فرض نہیں. وطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت علی کہتے ہیں وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. اے اہل قرآن تم وطر پڑھا کرو، تاکید کی گئی. تو وطر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے. وطر ایک زائد نماز ہے، ایکسٹرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوا اور مکئی کی شراب اور طبلے اور باجے کو حرام قرار دیا ہے اور میرے لیے نماز وطر کا اضافہ کر دیا ہے. یعنی آپ کی امت کے لیے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے. آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی وطر پڑھنے کی ترغیب ہوئی. روایت حضرت علی کی کہ اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر نماز. خارجہ بن حذافہ ادبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے، البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وطر ہے. یہ رات کی آخری نماز ہے. جیسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ وطر کی جاتی ہے، ایسے ہی رات کی نماز وطر نماز کے ساتھ وطر کی جاتی. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ. ٹھیک ہے. ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز وطر کو بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے. المغرب وطر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وطر ہے تو رات کی نماز کو بھی وطر بناؤ. اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کی وصیت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں. ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا. چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا. گھر والوں کو وطر کے لیے جگانا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے بستر پر لیٹی سوئی رہتی. جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی. وطر چھوڑنے کی مذمت. امام احمد کہتے ہیں جو شخص وطر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی چاہیے. وطر کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، فجر سے پہلے سحری کے وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وطر ہے، اسے عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. اول رات، درمیان رات یا آخر رات میں پڑھنا. مسروق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وطر پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اوقات میں وطر پڑھے، رات کے شروع میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی. لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر سحری کے وقت ہونے لگے تھے، اسی سے پھر سحری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، فجر سے پہلے. ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کرنے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو،
ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو تہجد اور وتر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لہٰذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، یہ اس کا اصل وقت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فجر، وتر کا افضل وقت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وتر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو بکر کب پڑھتے تھے؟ اول حصے میں، اور عمر آخری حصے میں۔ آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ کے سو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ، انہوں نے رخصت کی، انہوں نے عزیمت کی۔ جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وتر کب پڑھیں، اگر نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پہلے پڑھ لیں۔ ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ مجھے وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں، وتر پڑھ کر سویا کروں، اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں۔ آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں، کیا یہاں سنت پڑھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں تو گئی عبادت کے لیے، اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ والرکع السجود، کثرت سے رکوع اور سجدے وہاں کریں۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو وہ سجود صرف فرض نماز تھوڑی امام کے پیچھے، مجھے تو جتنی نماز آپ پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو جس کو فکر ہوا کہ اٹھ نہیں پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے۔ وتر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی وتر پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ وتر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا ابو اسحاق آپ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے۔ وتر کا آخری وقت، ابن عباس کہتے ہیں وتر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، اور فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اپنی اذان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اذان دینے والا اذان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا، یعنی آپ نے 3 وتر شروع کر دیے، اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی، ادھر کیا ہوا، اذان شروع ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے، وتر پورے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا، کیونکہ صرف اذان سننے سے طلوع فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے، کیونکہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی نا، ایک پہلی اور ایک دوسری، تو دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں 1 گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں۔ وتر کی رکعات جہاں تک کم سے کم وتر کا تعلق ہے تو وہ 1 رکعت ہے، اور جہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ 11 رکعت ہے، میکسیمم 11 ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد 13 رکعت بھی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد 11 رکعت ہو۔ اگر کبھی 13 بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم تو 3 سے اوپر نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے کم اور 13 سے زیادہ وتر نہ بنانا۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13، لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 4 کس طرح 2 کر کے پڑھی، اور پھر 3 ایٹ اے اسٹریچ، 6 اور 3، 8 اور 3 نہیں، وہ ایک وتر بناتے تھے نا، اس پر ایک آخری کے ایک ہوتا ہے نا وتر، جی 10، 2، 2، 2، 2، 2 اور پھر ایک آخری، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے۔ اب وہ ایوب انصاری سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے،
بس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے۔ میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا۔ 1 وتر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے، رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت، پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی۔ اصل میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں، بس 1 وتر کی فکر ہے، تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو 2 کر کے وہ پڑھ کے پھر 1 الگ پڑھ لیں، یا پھر آخری 2 اور 3 اکٹھی کر لیں۔ 3 وتروں کی دلیل ابن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے۔ پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، اور مختلف طریقے سے بھی، ابھی آگے دیکھیں گے آپ۔ 5 وتروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے، یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی 2 کر کے، ٹھیک ہے، 10 پڑھی اور پھر 1 وتر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو 2 رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے۔ وتر کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت افضل ہے اس میں، اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو سحری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں؟ تہجد پڑھے جاتے ہیں، تو تہجد کے بعد جو وتر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے، ٹھیک۔ اور اگر وہ 11 رکعت جو ہے نا اور 9 رکعت، اس میں 1 وتر ہے اور باقی سب نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور وہ ساری ملا کے اگر پڑھ رہے ہیں تو وتر ہی کہلا دیں، یعنی وہ نماز وتر ہے۔ اب آگے بھی دیکھیے ذرا، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے، پھر 5 وتر ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے، اس میں بیٹھتے نہیں تھے، اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ 6 رکعتیں کیسے؟ 2 کر کے، اور اس کے بعد 5 کنٹینیوسلی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ 5 وتر اور کبھی 7 وتر پڑھتے تھے ایٹ اسٹریچ۔ 7 وتروں کی دلیل ام سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات کو وتر بناتے، جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو 7 وتر پڑھنے لگے۔ 7 وتر سے مراد 7 ایک نہیں، بلکہ وہ جو 2 والے رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے 7 بنے۔ 9 وتروں کی دلیل سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے، ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے، 8 رکعت ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں اتحیات بیٹھتے، اور پھر آپ 1 رکعت اور پڑھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو اے میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں، ان وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی ورائٹی یاد کیسے رہے گی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ 1 وتر پڑھ کے سو جائیں، ایک یہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں اور 2 پڑھیں، 4 پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں، 2 کر کے اور پھر وتر الگ 1 اکیلی پڑھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ 2 کر کے 6 پڑھیں اور اس کے بعد 5 وتر پڑھ کے، کیونکہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ 8 ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں بیٹھ کے پھر 9ویں میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا، جسم بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وتر پڑھنے لگ گئے، اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے۔ تو اے میرے بیٹے یہ 9 رکعتیں ہو گئی، بعد کی 2 رکعت۔ اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے، یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں، یعنی تہجد کی بھی قضا کرتے تھے۔ یہ مطلب اللہ سے محبت کا ثبوت نماز ہے۔ زبانی تو دعوے سبھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بھی ثبوت کیا ہے؟ ثابت کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اس میں سب سے پہلے تو نماز ہے، وہ درست ہو۔ اس کے علاوہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔
اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، یحبہم و یحبونہم لا یخافون لومۃ لائم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی اپنا آرام پیچھے، اپنی خواہشات پیچھے، اپنی مرضی پیچھے، ہر چیز میں پرائرٹی کچھ اور ہے، ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ کہیں بھی دو چیزوں میں سے ایک آتی ہے نا، ایک ذاتی کام اور ایک دین کا کام، ہماری توجہ کس طرف چلے۔ آج میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا، عجیب کیا ہوا، نارمل ہی ہے۔ میرا امتحان ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، میں بالکل تیار ہونے لگی کلاس میں آنے کی، تو راضیہ دوڑتی دوڑتی، کیونکہ تیمیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے، پڑھا رہی ہوتی ہے، تو بچے اوپر آ جاتے ہیں، میرے پاس آ جاتے، تو پہلے تو کھیل رہی تھی، پھر روتی روتی مائی بیک، اور روئے جائے، یار اب میں کیا کروں۔ اب یہ موقع ایسا نہیں کہ اس کو میں روتا چھوڑ کے میں تو پڑھانے جا رہی ہوں، اور تھوڑی دیر کے لیے جیسے کوئی شدید ہلا نہیں دیا جاتا، کیونکہ بچوں کے معاملے میں میرا دل بہت چھوٹا ہے، ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی۔ اگر میرا کوئی بچہ کسی وقت روتا تھا یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی تو میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی، مجھے تکلیف شروع۔ خیر اس کو تھوڑا بہلایا سہلایا، تم شکر ہے جی صاحب ابھی گھر ہی تھے، تو میں نے کہا آپ اس کو اٹھا لیجیے، میں اٹھا نہیں سکتی اتنے باری بچے، میں نے کہا اس کو اٹھا کے ساتھ لگا لیجیے، لا کے چاکلیٹ وغیرہ دی، کیونکہ بچے خود سے بہل جاتے ہیں۔ شکر ہے اس نے خاموشی اختیار کی، پھر وہ لے گئے اس کو اور میں وقت پہ پہنچ گئی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، پڑھاتے ہوئے اتنے عرصہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے، کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے۔ این آپ کلاس کے لیے نکل گئے تو مہمان آ گئے، ان کو تو کہتے چلے آپ بھی ساتھ چلے، وہیں بیٹھتے پھر آ جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، پہلے ابھی سب ویٹ کر رہے ہیں، ہم سب چلتے ہیں، آپ بھی چلیں۔ تو یہ ہمارے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ ذمہ داری ادا کرنی، ایک ذمہ داری ہے نا وقت پہ پہنچنا، اتنے سارے لوگوں کا وقت ہے، سب گھر چھوڑ کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے وقت پر پہنچنا چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان کی کوئی غفلت یا سستی نہیں ہوتی، کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر اس سے نکلنا وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ انسان فوراً دعا مانگنا شروع کر دے۔ میں نے پہلے ہی اللہ پہ دعا شروع کر دی دل میں، یا اللہ اب اس میں آپ نے مجھے میرا فرض ادا کرنے کے قابل بنانا، آپ اس مشکل کو آسان کر دے، اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فوراً دعا کیا کرے کہ یا اللہ میری ایک کمٹمنٹ ہے تیرے ساتھ، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح بعض اوقات آپ نے اپنے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر کے رکھے تھے، کوئی کام کرنا ہوتا کہ اچانک ونٹر ڈرائیو آ جاتی، یا کوئی اور اس طرح کا پروجیکٹ سامنے آ جاتا ہے، وہ چھت لیک کرنے لگ گئی ہے، چھت بنے گی، آپ نے عید کی پارٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور رمضان میں اناؤنسمنٹ ہوگی مسجد میں، تو اب وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو زیور بنانے کا شوق ہوتا ہے، آپ نے جیولری کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی اتنا شدید بیمار پڑ گیا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی، تو اس وقت انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کس طرف کو کرنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک اللہ کی دی ہوئی اجازت اور رخصت ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کی ایک اور خواہش ہوتی ہے، تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہی کا حکم چلے گا چاہے ہماری مرضی نہ بھی ہو۔ تو یہ پرائرٹیز جو ہے زندگی میں یہ بہت اہم ہے، اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ این بڑے سکون سے وضو کر کے بڑے خوش مسلح کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک آپ کے ہسبینڈ گھر میں داخل ہو گئے، کہتے پہلے مجھے کھانا دے دو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اب وہ جو آپ کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے نا، موڈ بنانا پڑتا ہے نا اچھی نماز کے لیے، اچھا سا وضو کر کے، اچھا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، جیسے تیار ہو کے آپ بڑھ رہے ہیں ایک کام اور آگے بیچ میں ایک اور، تو اس وقت دل تو نہیں وہ چاہتا کہ انسان اب اپنی پسند کا کام چھوڑ کے کوئی اور کرے، لیکن کرنا تو وہی ہوتا ہے پھر وہ جس سے نماز کا سکون برقرار رہے، کیونکہ اگر آپ نے کھانا دیے بغیر نماز شروع کر دی تو نماز کا سکون لٹ جائے گا۔ نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ، ایک وتر کی ادائیگی کا طریقہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے، یعنی چاہے آپ 3 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت۔ ٹھیک، آپ نے کبھی حرم میں وتر پڑھے؟ مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں، کبھی تو 3 ایٹ اسٹریچ پڑھا دیتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ 3 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ، نماز وتر کو مغرب کی طرح 2 تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اگر 3 وتر پڑھنے ہو تو 1 تشہد اور 1 سلام، یا پھر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے وتر۔ مغرب میں کیا ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ وتر میں یہ نہیں ہوگا۔ وتر میں کیا ہوگا
تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے، ایک طریقہ۔ دوسرا، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھیں گے۔ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے، ٹھیک ہے، اونچی آواز سے سلام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے اور 2 رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے، یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد